اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام مومنین کو عید غدیر مبارک ہو، ولایت علی مبارک ہو۔ عید غدیر وہ دن ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ شدید گرمی تھی، غدیر کا مقام آیا۔ غدیر خم میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابیوں سے کہا، 1.25 لاکھ صحابی تھے، وہاں سے کچھ نامی گرامی صحابیوں کو کہا کہ یہاں پر ایک ممبر تیار کیا جائے اور اس ممبر پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ دینا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی وحی نازل ہوئی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے، اے رسول وہ بات عوام تک پہنچا دو، اگر وہ بات نہ پہنچائی تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ بات پہنچانا عوام تک بہت ضروری ہے۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ تھا اعلان ولایت علی، وہ تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اے تمام صحابیوں سنو، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا لیڈر سمجھتا ہے، اللہ کا نائب سمجھتا ہے، جو رسول کو رسول سمجھتا ہے، خاتم النبیین سمجھتا ہے، وہ جان لے کہ رسول کے بعد رسول کا نائب، رسول کا خلیفہ، رسول کا جانشین حضرت امام علی ابن ابی طالب ہے۔ وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو بلوایا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور ان کا ہاتھ تمام صحابہ کے آگے بلند کیا اور کہا کہ جو مجھے مولا مانتا ہے، جو مجھے نبی مانتا ہے، میرے بعد نبوت ختم ہوئی اور امامت شروع ہوئی، میرے بعد تمہارا پہلا امام علی ابن ابی طالب ہے اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو یوں نبی پاک نے وہاں پر اعلان کیا۔ کئی صحاب خوش ہوئے اور کئی صحاب ناخوش ہوئے۔ ناخوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے نبی پاک سرکار سے مل کر 48 جنگیں لڑی تھیں۔ مولا علی علیہ السلام نے کسی کا بھائی، کسی کا چاچا، کسی کا بہنوئی، کسی کا باپ، کسی کا رشتہ دار مارا تھا جنگوں میں۔ مولا علی علیہ السلام نے تو وہ لوگ مارے تھے جو اسلام کے دشمن تھے، لیکن وہاں پر کافی لوگوں کو درد اٹھی کہ نبی نے مولا علی کو کیوں جانشین مقرر کیا؟ اس نے تو ہمارے بڑوں کو مارا ہے، اس نے تو ہمارے رشتہ داروں کو مارا ہے۔ وہ بغض کربلا تک آ پہنچا۔ لہٰذا ہم آپ کو علامہ ناصر عباس کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جس میں وہ غدیر کا مقام بیان فرمائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت اچھی ہونی والی ہے۔ علامہ ناصر عباس، غدیر خم۔ غدیر کا ریئیکشن، غدیر معمولی واقعہ نہیں ہے۔ غدیر کو کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ جی جی، اس نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ کفر کی کمر توڑ کے پہلی رکھ دفعہ غدیر میں یہ آیت آئی ہے، الَّوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ آل محمد آپ کو سلامت ہو۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسلام راتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسلام راتوں سے بھرا پڑا۔ آپ چپ کر گئے تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، معراج کب ہوئی؟ رات کو۔ ہجرت کب ہوئی؟ رات کو۔ قرآن کب نازل ہوا؟ رات کو۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ رات کو۔ اس میں دن بن کے چمک رہا ہے یوم ولایت علی۔ ایک
ایک علی کی ولایت والا دن ہے جس کے ساتھ آیا ہے الیوم، آج کے دن، آج کے دن، آج کے دن۔ میں پوچھتا ہوں جنہیں دن والا علی سمجھ نہیں آیا انہیں رات والا قرآن سمجھ میں کیسے آیا؟ ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا کہہ دن والی بات تمہیں سمجھ دن نہیں میں آئی۔ دکھایا گیا علی تو سمجھ میں آیا نہیں۔ جنہیں بات سمجھ نہیں آئی انہیں پھر سمجھاتا ہوں۔ اشارے کی زبان میں ایک ہوتا ہے ذالکہ، ایک ہوتا ہے حاذا۔ جی، ذالکہ ہوتا ہے دور کے لیے، وہ حاذا ہوتا ہے قریب کے لیے۔ یہ حاذا اس کا مطلب ہے یہ، ذالکہ وہ دس اینڈ دیٹ والا فرق ہے، ای اور آ والا فرق ہے، اتھے اور اوتھے والا فرق ہے۔ ذالکہ وہ، حاذا یہ۔ قرآن کے لیے آیا ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے۔ علی کے لیے آیا حاذا علی مولا۔ جنہیں قریب والا علی سمجھ نہیں آتا دور والا قرآن سمجھ میں کیسے آتا؟ اہم بات ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ غدیر تسلسل نظام ہدایت ہے، غدیر دلیل ختم نبوت ہے، غدیر قیامت تک منصوبہ پروردگار ہے۔ عمارت بن جائے تو اسے اللہ کے آسرے پہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کی حفاظت کے لیے بندوبست کرنا چاہیے۔ نبوت نے عمارت تعمیر کی، امامت کو انچارج بنایا کہ قیامت تک اب دین کا محافظ بن۔ یہ معمولی واقعہ تھا، جس طرح لوگوں کے دلوں پہ گزری ہے میری جرت ہی نہیں کہ میں آپ کو منظر کشی کر کے دکھا سکوں۔ ادھر بھائی نے بھائی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بندوں کے کلیجوں پہ انگارے آ گئے، چہرے پہ لعنت پڑ گئی، جگر کباب ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کہنے لگے میرے ابا جی کا قاتل۔ سلامت رہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہے خدا انہیں قدیر کا صدقہ عطا فرما۔ کسی نے کہا ماموں جان کا قاتل، کسی نے کہا چاچا جی کا قاتل، اور اللہ خوش ہو کے کہہ رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، تیری نماز کیسے مکمل ہوگا؟ کیا کہنا، سلامت رہے۔ علی کے بغیر جب دین مکمل نہیں ہوتا، نماز بھی تو دین کا حصہ ہے نا، تو نماز کیسے مکمل ہو گئی؟ مولا علی کے بغیر، مولا علی کی گواہی کے بغیر، بڑی بات ہے، کیا بات۔ علی ولی اللہ ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اس سے پہلے اسلام تھا، اللہ راضی نہیں تو نہیں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں حسینیہ میں، آج سوال نہ کر دے چنگے، نور پور میرے حق ہے بہتر نہیں۔ پوچھے کیا آپ کے 12 امام ہیں، 12 کے 12 میں سے ابھی یہ لڑکا پوچھ رہا ہے کہ نماز میں علی ولی اللہ کہاں لکھا؟ کیا جواب دے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے؟ اچھا بہن میرے جی بالکل ٹھیک۔ اس میں یہاں سے اہم ویڈیو ہے۔ نوجوان کا سوال اپنی جگہ پہ، لیکن یہ مجلس کے سوال نہیں ہوتے، اس موضوع کو اس طرح نہ لے جائیں تو زیادہ بہتر۔ اگر کسی امام نے نہ پڑھا ہوتا تو ہم پاگل تھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کا تشہد ہماری کتابوں کے اندر کثرت کی تعداد میں موجود ہے۔ اشہد ان نعم الرب، اشہد ان محمد نعم النبی، و اشہد ان علی نعم الامام۔ جی، علی ماننے کے لیے کتابیں شرط نہیں، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، علی مولا، سبحان اللہ۔ کیونکہ مولا علی حلالی اور حرامی کی پہچان۔ ہم نے علی علی امیر المومنین، یا اللہ۔
تعلیم آپ کے ائمہ کو نماز پڑھانے کہاں دی گئی ہے؟ آئے جو بندہ یہ سوال کرے اس سے پوچھو کہ کیسے امام نے جماعت کروائی؟ آٹھواں امام نماز پڑھانے آ رہا تھا، مجمع دیکھ کے مامون اور رشید کانپنے لگا. آدھے رستے سے امام سے کہتے مولا آپ نماز نہ پڑھائیں. اس بے غیرت کو بھی پتا تھا کہ اس نے نماز پڑھائی تو علی کی ولایت جی. اور جنہیں امامت کا انتظار ہے ہمیں یہ بھی تمہاری نیتوں کا، ذہنیتوں کا، اصلیتوں کا پتہ ہے. اگر تم ماننے والے ہوتے تو محمد مصطفیٰ نے جب بازو پکڑ کے دکھایا تھا تم علی کی ولایت کا اقرار کر لیتے. باقی ادھار باقی رہ گیا. 12ویں امام کو آنے دو. اگر کعبے پہ علم لگا کے علی ولی اللہ نہ پڑھائے تو ہمارا سلام یا صاحب الزمان یا قائم آل محمد یا امام محمد. سلام سلام آپ کے لیے علیکم. بچایا. علی ولی اللہ لا وارث نہیں، اس کا وارث پردے میں ذوالفقار لے کر موجود ہے. جی. باقی کھیر ساروں کو پچتی نہیں. غدیر کے مجمع میں اعلان ولایت ہوا، حاسدین جل گئے. ایک بندہ بول بھی پڑا، اللہ نے اسے پتھر بھی مارا. آسمان سے پتھر آیا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ پتھر آئے گا نہیں کیونکہ مصطفیٰ کھڑے. رحمت ہے. بس سامنے گرامی میں قبلہ کو منبر دینے لگا، لیکن فکرہ سن لیں. جب پاک امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا پیغمبر نے، جی. اس کے بعد پیغمبر پر علی کی ولایت کے منکروں نے 12 قاتلانہ حملے کیے. آخری قاتلانہ حملے میں رسول کو شہید کر دیا. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو جب مولا بنایا تو لوگ جو ہے وہ رسول پاک کے خلاف ہو گئے اور رسول پاک کو مارنے کی سازش کرنے لگے، اور لاسٹ سازش ان کی کامیاب ہوئی. یہ شروع میں ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ علی ولی اللہ کے پیچھے بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں. شیعہ کی بیسک ہی علی ولی اللہ ہے، کیونکہ شیعہ نبی کے بعد مولا علی کی خلافت کو مانتے ہیں. شیعہ کے ہاں مولا علی پہلے رسول کے بعد خلیفہ اور جانشین ہے اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہے. آج شیعہ کو کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شیعہ بعد نبی مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے قائل ہیں. یہ باتوں پر غور و فکر کرنی چاہیے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں جو بچے کو زبانی یاد ہے، اور میں قبلہ خاندان علماء سے آپ کا تعلق ہے، صاحبان علم تشریف فرمائے. میں بالی ذاکر شاہ جی پورے مجمع کے سامنے آپ ساروں کو جج بنا کے یہ فیصلہ رکھتا ہوں. آیت قرآن کی ہے، آدھے مجمع کو زبانی یاد ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. فاروق شاہ جی قسم ہے مجھے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارا صاحب نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا. نبی مشرکوں کا صاحب تو نہیں تھا. غور ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ پیغمبر یہودیوں کا صاحب تو نہیں تھا، عیسائیوں کا صاحب تو نہیں تھا. اور قرآن نے کیوں کہا کہ تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کتوں
کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو علی کی محبت میں گمراہ ہو گیا، اسے تو علی کے علاوہ کسی کی تعریف کرنی آتی نہیں، صبح شام علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ اللہ کو کہنا پڑا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا، وما ینطق عن الہوی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ پہنچا رہا ہوں۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میں وہی کرتا ہوں، یہ آگے تمہیں بتاتا ہوں۔ علی کے فضائل یہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں یہ بولتا۔ علی سے محبت کرو، جتنی کرو گے اتنی کم ہے۔ تو جی یہ آپ نے ویڈیوز دیکھا، تو آخر میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں رسول پاک کی احادیث کہ اللہ دوزخ نہ خلق کرتا اگر مولا علی علیہ السلام کی دشمنی نہ لوگوں میں پائی جاتی، بغض نہ ہوتا مولا علی علیہ السلام کا۔ یہ روایات شیعہ سنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے دوزخ بنائی ہی اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں کو اس کے اندر جانا ہے، اور جو مولا علی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں وہ بھی دوزخی ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے اپنا سر نماز میں زخمی کرا کر لوگوں کو بتایا کہ کوئی اللہ ہے جس کی مولا علی عبادت کر رہے ہیں، اور شیعہ نے علی تو بعد نبی مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا رسول ہے جو آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور مولا مانتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیوز غدیر کے موضوع پر تھی۔ آپ تمام مومنین کو ولایت علی بن ابی طالب مبارک ہو۔ مولا علی علیہ السلام کی تشہد نماز میں، لازمی تشہد میں مولا علی علیہ السلام کی گواہی دیا کریں۔ نماز کو معراج ملتی ہے، ہم تو اس کے قائل ہیں، اور آپ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ مولا علی علیہ السلام کے گھرانے نے بڑی قربانیاں دی ہیں ولایت کے پیچھے، 11 اماموں نے بہت قربانی دی ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے پیچھے۔ خدا را مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی قدر کریں۔ یہ وہ ولایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم، جو کہ فل گرمی تھی، لوگ پریشان تھے، یا رسول اللہ یہاں پر تو اتنی گرمی ہے، یہاں پر کیسا خطبہ دیں گے آپ؟ اللہ کا آرڈر آیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام مکمل نہیں ہو پائے گا۔ مولا علی کی ولایت لوگوں تک پہنچائے، اور ولایت کے بعد پھر اللہ کا یہ آرڈر آیا کہ آج دین مکمل ہو چکا، یہ دین کا آخری کام مولا علی کی ولایت، اس کے بعد دین کی کوئی بات نہیں، دین آج کے دن مکمل ہو چکا۔ تو ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ دین مکمل ہوتا ہے۔ تو نماز کیسے کمپلیٹ ہوگی جب تک آپ علی کا نام نہیں لیتے؟ تو ویڈیو میں علامہ صاحب نے بتایا۔ بہرحال بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ہماری دیگر ویڈیو دیکھنے کے لیے اینڈ اسکرین پر ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے۔ ہم بہت محنت سے بڑے ڈیفرنٹ ٹاپک آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اور ڈیفرنٹ سنی مولوی کی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ لازمی ہماری پلے لسٹ دیکھیے گا۔ تحفہ یا علی مدد۔